أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ میں نے پہلا درود پاک پڑھا ہے نا، اللہم لک الحمد کما انت اہل، یہ فضائل درود شریف میں حضرت شیخ الحدیث نے اس کو کوٹ کیا ہے، لکھا ہے فضائل درود شریف میں کہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ. مولا تیری حمد ایسے، میں اس کے ترجمے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. مولا تیری حمد ایسی کہ ایسی مجھے پتہ نہیں تیری حمد کتنی ہے، اور تو کتنا عظیم ہے، اور تو کتنا طاقتور ہے، میں نہیں جانتا. پر تیری حمد ایسی 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 کہ جتنا تو اس کا اہل ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ. بس فصلی علی محمد کما انت اہلہ. یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں یہ درود شریف لکھا ہے، اور اس کے کمالات لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی بے شمار کتابوں میں اس کے جمال اور کمال کے اوپر بڑی تفصیلی باتیں، فضائل، کمالات موجود ہیں. اور کچھ میرے مشاہدات ہیں، میرے جی میں آئے کہ آج جمعے کی نسبتوں سے یہ بتا دوں آپ کو کہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ. کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی حمد، آپ کے اوپر صلاۃ و سلام، اللہ کی حمد اور مدینے والے پہ صلاۃ و سلام اتنی بھیجوں کہ جتنا اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہے، اللہ کے ہاں آپ کا مرتبہ ہے، اور اللہ کے ہاں آپ کی فضیلت ہے، اور میرے مولا کے ہاں آپ کا درجہ ہے، اور میرے اللہ کے ہاں آپ کا کمال ہے. کتنا ہے رب جانے اور اس کا حبیب جانے. میرے آپ کے گمان، میرے آپ کے خیال، میرے آپ کے تصور میں مدینے والے کا رتبہ اور کمال نہ ہو سکے گا، نہ ہو سکا ہے، نہ ہو سکتا ہے. بس ہم تو چھوٹے سے ذہن کے، چھوٹی سی عقل کے، اور چھوٹے سے شعور و احساس کے. پچھلے مہینے میں مکلی بیٹھا تھا، کراچی گیا، سیدھا پھر مکلی آیا، مخدوم محمد ہاشم صاحب کے ہاں بیٹھا تھا، اور میں درود پاک پڑھ رہا تھا ان کی کتاب ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول سے، اور میں میرے مخدوم صاحب سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا. باتوں کرنے کے بعد مولا میں نے کہا مجھے کشف نہیں ہوتا، کمال نہیں ہوتا، یہ تو ہی پہنچا دے گا، تو ہی پہنچا دے گا. میں صبح آیا، مکلی گیا، پھر شام کو پھر کراچی کے راستے لاہور چلا گیا، ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے. میں سوچتا رہا اس درویش کی تربت پہ کتنا کمال ہوگا، اور کتنے فیوز ہوں گے، اور کتنی برکات ہوگی، اور کتنا رتبہ اور مقام ہوگا. میرے گمان سے بالاتر ہے. اس درود کو، صرف ایک درود پاک کے کمالات اور فیوز و برکات اگر ہم لکھنا شروع کر دیں اور بیان کرنا شروع کر دیں، کتابوں کے کتابیں، صفوں کے صفحے سارے ختم ہو جائیں گے. وصلی علی محمد کما انت اہلہ. اس درود پاک کے بارے میں، پورا درود جو میں نے پڑھا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص اس درود کو اپنا معمول بنا لے، جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار. کتنی بار؟ 11 بار. جمعے کی نماز، آج اب نے جمعہ پڑھا ہے، ابھی ہم جمعہ سے فارغ ہوئے ہیں، میں سکھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں،
تو جمعے کے بعد جو شخص اس کو 11 بار پڑھے گا، 11 بار پڑھے گا، اس کو اللہ جل شانہ انوکھے کمالات، انوکھی برکات اور انوکھے فیوز عطا فرمائے گا۔ اور انوکھی کمالات اور برکات اور فیوز میں پہلا فائدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کو مدینے والے کی وہ شفاعت اور سفارش عطا فرمائیں گے۔ اس کا مقام دیکھیں، جو شفاعت اور سفارش حضرت بلال کی ہوگی۔ حضرت بلال کا مقام، رتبہ میں بیان ہی کیا کر سکتا ہوں کہ میرے آقا تشریف لے گئے معراج پہ تو آہٹ سنی، تو پوچھنے پہ جواب ملا کہ حضرت بلال گلیوں میں پھر رہے اور ان کے گلیوں میں پھرنے سے جو ہے وہ عرش کے اوپر آہٹ آ رہے ہیں۔ گلیاں مکے کی ہیں، حجاز کی ہیں، اور آوازیں کہاں آ رہی ہیں۔ جو مقام، جو سفارش، جو شفاعت میرے آقا مدینے والے کو ملے گی، وہ مقام، وہ سفارش، وہ شفاعت اس بندے کو ملے گا میرے مدینے والے کا، جو ہر جمعے کے بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ لکھنے کی کوشش نہ کریں، درود فضائل درود شریف تو سکھر میں بے شمار لوگوں کے پاس ہو۔ کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ بے شمار لوگوں کے پاس ہو۔ حضرت شیخ الحدیث کا یہ فیض ہے، عام ہے، یہ اسی میں موجود ہے، آخری صفحات میں موجود ہے، آخری صفحات میں موجود ہے۔ اس کا کمال اور رتبہ ایسے ہوگا کہ وہ کمال اور رتبہ کہ جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے۔ اور دوسرا، اس درود پاک کے پڑھنے والے کو، یہ مجھے ابھی اصل میں اس لیے یاد آیا یہ درود پاک کہ مولانا نذیر احمد صاحب اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، سندھی میں بیان فرما رہے تھے، صرف بھولوں باندر کی سمجھ آ رہی تھی، بھولوں باندر۔ اور پھر مجھے ایک یاد آ رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب فضائل ایک بندہ بیان کر رہا تھا۔ ایک بوڑھی بیٹھی تھی تو او بال بلا کے صدقے 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 صدقے، حسین کے نام پہ بھی صدقے، یزید کے نام پہ بھی صدقے۔ پتا تو نہیں تھا یزید کا کردار کیا ہے، حسین کا کیا ہے، ان کا کام ہی کو آگے، اس کا کام ایک ہی تھا کہ صدقے صدقے۔ میں مولانا کو صدقے صدقے کہہ رہا تھا، بس مجھے اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ بھولوں ہے، باندر ہے، بھولوں باندر۔ چونکہ میں سرائکی ہوں تو سرائکی سندھی کا مزاج بھی، طبیعتیں بھی، خوش ہوتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، بڑا خوش ہو، سمجھ لے سندھی سرائکی بڑا خوش ہے، ہاں بہت خوش ہے، یہ سمجھ لے۔ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، مہاجر پنجابی کھا گیا ہمیں، سندھی کو بھی سرائکیوں کو بھی، خود محنت نہیں کرنی، مہاجر کھا گیا، پنجابی کھا گیا، خود محنت نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے لیس الانسان الا ما سعى۔ تو مجھے یاد آیا کہ ایک دم ایسے خیال آیا کہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کے مرنے سے پہلے بھی اللہ شکل مسخ نہیں کرتا۔ جو مولانا قصہ بیان فرما رہے تھے، میں اس سے اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ قصہ ہے، یہ واقعہ ہے، سچا واقعہ جو بیان فرما رہے تھے مولانا۔ اس درود پاک کے پڑھنے والے کا کہ اللہ جل شانہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کو جو عجیب کمال عطا فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے بھی اس کی شکل مسخ نہیں ہوتی، اور مرنے کے بعد بھی اس کی شکل خنزیر، کتے کی، بندر کی نہیں بنتی۔ لاہور انارکلی میں ایک صاحب ہیں جو گزشتہ 35-40 سال سے میتوں کو نہلاتے ہیں، للہ فی اللہ، پیشہ ور آدمی نہیں ہے، دیندار آدمی ہے، درویش بوڑھے آدمی ہے۔ میں نے ان سے حالات پوچھے اور کئی غسال ایسے ہیں، غسل دینے والوں سے میں نے حالات پوچھے میتوں کے، تو کہنے لگے کہ میتوں کے حالات میں جو چیز سب سے اہم ہے، بہت سی چیزیں بتائیں، اور ایک چیز یہ بتائی کہ میتوں کے حالات میں ایک چیز ہے کہ ان کی مرنے سے پہلے شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔
کہنے لگے میں نے بعض شکلیں ایسے دیکھی کہ ان کی شکلیں پتہ نہیں چلتا تھا، ناک، گال، آنکھیں، ایک گوشت کا لوتھڑا ان کا چہرہ پڑا ہوا تھا اور گوشت کے لوتھڑے کے آثار تھے، اور ان کی شکل میں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی شکل تبدیل ہے۔ کئی غسل دینے والوں نے، مولانا خود غسل دیتے ہیں میتوں کا، ان کو بھی احساس ہوگا۔ میں نے ایمبولینس والوں سے پوچھا، میو ہسپتال لاہور میں وہ ہسپتال ہے جس کے ایک گیٹ سے مسلسل میتیں نکل رہی ہیں، روزانہ کتنی میتیں نکلتی ہیں۔ ایمبولینس والوں نے بتایا کہ جو میت ہلکی ہوتی ہے، یعنی مغفور ہوتی ہے، مغفرت والی، اللہ نے کرم کر دیا، ہماری گاڑی خود دوڑتی ہے، خود بھاگتی ہے، اڑتی ہے، اور جو میت بھاری ہوتی ہے، یعنی اس کی مغفرت بس کریم چاہے تو کر دے، تو اس میں ہماری گاڑی ایسے ہے جیسے بس اٹک جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، اور اس گاڑی کو خراب ہو جاتی ہے، بار بار پنکچر ہو جاتی ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے یا چلتی نہیں۔ اور کہا کئی قبر کھودنے والوں سے ملا میں، بے شمار سے، کہ قبر خود رستہ دیتی ہے کھودتے ہوئے، اور جن کی میتیں بھاری ہوتی ہیں، بھاری سے مراد گناہ، بھاری سے مراد ان کی قبر سے ہمارا جسم ٹوٹ جاتا ہے، اور کئی کے دن ہماری طبیعت سے تھکان نہیں اترتی، جبکہ ہم پیشہ ور ہیں۔ ایک چاچا بشیر تھا، میں گیا اپنے ابا اما رحمت اللہ علیہ کی تربت پہ، وہاں کے میں نے فاتحہ پڑھی، ساتھ قبر کھود رہے تھے، میں جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا چائے پیئیں گے؟ کہنے ہاں۔ میں نے چائے بسکٹ منگوائی، ان کو کھلایا، پھر ان سے باتیں سنی۔ کہنے لگے پاکستان بننے سے پہلے 47 میں اپنے ابا کے ساتھ قبریں کھودتا تھا، اور وہ ابھی تک قبریں کھودتا ہے بابا۔ پھر میں نے اس سے حالات پوچھے، کوئی حالات سنائے، اور اس نے بھی یہی حالات بتائے کہ قبروں والوں کے حال ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہ قبر آنے والا کون ہے اور اس کے حالات کیا ہیں۔ قبر خود بولتی ہے، ہمیں رستہ دیتی ہے، ہمیں قبر راہیں دیتی ہے، ہمیں قبر خود کھلتی چلی جاتی ہے، خود کھدتی چلی جاتی ہے، مٹی ایسے ہے خود نکل رہی، ایسے ہمیں رستہ مل رہا۔ اور جو قبر بھاری ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں ہماری کدالیں، ہماری جگہیں کند ہو جاتی ہیں، ہمارے راستے بند ہو جاتے ہیں اور ہم نہیں چل سکتے۔ قبر والوں کے حالات، اس درود پاک کے پڑھنے والے کے ساتھ اللہ جل شانہ جو کمال عطا فرمائے گا، اور اس کو اللہ پاک اس درود پاک کے پڑھنے والے کو جو فضیلت، افضلیت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، وہ یہ عطا فرمائے گا کہ اس کی شکل مسخ نہیں ہوگی، کتے کی، خنزیر کی، بندر کی نہیں بنے گی۔ ایک حادثہ ہوا، ڈرائیور کو پکڑ لیا، پکڑا جو صحیح ڈرائیور کو، تو اسے کہا کہ تو نے بندہ کیوں مارا، اور پھر تو نے زیادتی کی۔ ایک دفعہ ٹائر کے نیچے دیکھ کے پھر ٹرک کو پیچھے کیا، پھر اوپر سے گزارا۔ کہنے کہ تو سانپ ہے، اور تجھے اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا یہ انسان ہے؟ کہنے انسان کہاں ہے، یہ تو سانپ مرا ہوا ہے۔ اتنا موٹا سانپ، میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ جنگل سے نکلا، میں نے اس کو جان بوجھ کے نیچے دیا، ہاں جان بوجھ کے نیچے دیا، اور پھر میں نے کہا شاید بچ گیا ہو، پھر میں نے ویل پیچھے کیے، پھر اس کو کیا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی تھے، القاسم رسالے کے مدیر تھے، دارالعلوم سے نکلتا تھا، ہمارے اکابر بڑے ان کے دور میں القاسم رسالے کے مدیر تھے مولانا مناظر حسن گیلانی، کئی ان کی اور کتابیں ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا، واقعہ یہ لکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، دوسری منزل پہ بیٹھا ہوا تھا، باہر دکان کے آگے بنچ پڑے تھے، اسٹول پڑے تھے، کرسیاں پڑی تھیں، ایسے وہ ایک بندے کو ایسے زور سے پتھر مارتا، ایسے زور سے پتھر مارتا، اس بندے کو ٹھا لگتا، اس کا خون نکلتا، ابھی وہ سنبھلنے لگتا، اس کو زور سے اور مارتا۔ آخر کار انہوں نے کہا پتھر کہاں سے؟ انہوں نے کہا وہ کھڑکی میں بیٹھا بندہ وہ مارا ہے۔
जाके उसको पकड़ लिया, 2-4 थप्पड़ मार दिए। तो ये क्या हुआ कि मैंने तो नहीं मारा, ये क्या है? उसने मैंने तो कुत्ते को मारा था। कुत्ता कुछ स्टूल पे चढ़ के बैठा। मैं कहा तो कुत्ते को स्टूल पे चढ़ के बैठा, कहीं ऐसा ना हो किसी पे जंप लगा दे और कहीं जाके जाए किसी को जख्मी ना कर दे। मैंने तो कुत्ते को मारा था। नहीं, तुझे कुत्ता नजर आता है कि मैंने तो कुत्ते को मारा था, मुझे दूर से कुत्ता नजर आ रहा था। शेख तकीउद्दीन इब्न दकीक अल-ईद, ये अभी मौलाना के ऊपर मुझे मजमून आया है सामने एकदम, जो मैंने भोलू बंदर सुना ना लफ्ज कि शक्लें मस्क हो रही हैं, गालिबन यही था मैंने जो अंदाजा लगाया, जो सिंधी में बयान फरमा रहे थे। शेख तकीउद्दीन इब्न दकीक अल-ईद बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। वो हमेशा नमाज में जब तशरीफ लाते थे तो कपड़ा डाल के आते थे, घूंघट डाल के, ऐसे कि उनका कपड़ा कोई देख नहीं सकता था, उनका चेहरा कोई नहीं देख सकता था। इसका कैमरा बंद कर दो, आंखों में लग रहा है। तो वो देख रहा था, जो भी आए उसे ना देखे, घूंघट था। ये राज किसी को पता ना चला कि ये क्यों है। अब गौर से सुनिएगा, बड़ा जब वाकया बयान कर रहा हूं। ये क्यों है, ये क्यों है? जिस वक्त आखिरी वक्त आया तो फरमाने लगे, मैं अल्लाह की मखलूक के लिए ये कुछ बता रहा हूं ताकि मखलूक खुदा को इसकी इबरत हो। मैंने एक हदीस मुबारका पढ़ी थी, मफहूम है, जो इमाम से पहल करेगा क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानहू उसकी शक्ल को मस कर देगा, उसकी शक्ल को तब्दील कर देगा। जो इमाम से पहल करेगा रुकू में, सजदे में, कयाम में, सलाम में, जो भी अरकान नमाज हैं, इमाम से जो पहल करेगा अल्लाह पाक को मरने के बाद उसकी शक्ल को मस कर देगा, तब्दील कर देगा। मैंने सोचा मैं पहल करके देखूं तो सही। तो था ये बंदा कुर्ब वाला, अपना जो होता है उस पर गुस्सा भी ज्यादा आता है और उसको सजा भी फौरी देते हैं। गली में आप 4-5 बच्चे खेल रहे हो और आप जाएं और अपना बच्चा हो तो डांट के उसको पकड़ेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, मेरे बच्चे नहीं हैं। तो इन्होंने कहा मैं करके देखूं कि क्या है। जब इन्होंने करने किया, कहने लगे मैं किया, तो रात को किसी ने आवाज में मुझे कान में कहा, यानी गैबी आवाज, हातिफ गैबी ने पुकारा, कान में कहा कि तूने हमारी हदीसों को आजमाने का अंदाजा है, तजर्बे करता है, हमारी हदीसों को आजमाता है, हमारे फरमान को आजमाता है। ठीक है, हमने तुझे गधे का बना दिया। और सुबह उठा तो मेरा चेहरा गधे का हो चुका था। और फरमाया सारी जिंदगी में अपना चेहरा छुपाता रहा, और आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि अल्लाह के पास ये चेहरा लेके जाऊंगा, पर मुझे यकीन है मेरे रब ने मेरी मगफरत कर दी होगी कि मैं सारी जिंदगी उसको नदामत के आंसू देता रहा और अल्लाह के सामने माफी मांगता रहा। पर एक मैं तुम्हें नसीहत करके जाता हूं, और नसीहत यह है, कभी इमाम से पहले पहल न करना, इमाम की इक्तिदा करना, इमाम की पहल न करना। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक कफन चोर आया, और कफन चोर ने आके तौबा की शेख के हाथों पे। तो पूछा क्या करता था? कफन चुराता था। कहा कोई कब्र के अहवाल बता, कोई कब्रों के अहवाल बता। तो कहने लगा शेख मैंने देखा है अक्सरियत के चेहरे किबले से हट जाते थे, और एक चीज ये देखी है कि बेशुमार लोग ऐसे देखे हैं, कफन चोर कहता था कि बेशुमार लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके कब्र में जाते ही चेहरे किसी का खिंजीर और किसी का कुत्ता और किसी का बंदर और किसी का क्या और किसी का क्या और किसी का क्या हो जाता था। इस दरूद पाक के बारे में अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफअल बिना मा अंत अहलुहु फइन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। इस दरूद पाक के बारे में फरमान है और ये वादा है इंशाअल्लाह कि जो इस दरूद पाक को पढ़ेगा मरने से पहले भी और मौत के बाद भी उसकी शक्ल मस्ख नहीं होगी, वो कुत्ता बंदर खिंजीर नहीं बनेगा। अल्लाह उसकी शक्ल की हिफाजत फरमाएगा। अगर उस अल्लाह पाक जल्ल शान हो उस शक्ल को, भाई लोगों को कहते हैं आगे कहें मिल के बैठे, जगह थोड़ी है, आप थोड़ी सी हरकत कर लीजिए।
اگر یہ پیغام آپ کے لیے ہے، نہیں ہے تو سکون سے بیٹھے. اگر آپ کے لیے ہے تو حرکت کر لیں، نہیں ہے تو سکون سے بیٹھے. آپ کو کوئی ہلا تو نہیں سکتا. کسی کی ضرورت ہے جو آپ کو حرکت دے سکے. اگر آپ کی مہربانی ہے تو کر لیں. صرف دیوار سے ٹیک لگانے والے حضرات کے علاوہ ان کی تو ٹیک کوئی نہیں ہٹا سکتا. اندر کمرے میں تشریف لے جائے، جو آتے جائے نا ایسے راستہ بنا لے، ان کو وہاں بھیج دے جائے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا دور اور مخلوق کی شکلیں بدل گئی، ان کے چہرے بدل گئے، ان کی شکلیں بدل گئی. بھئی یہ روشنی ہے کیمرے کی، میری درخواست میری آنکھوں میں پڑتی ہے، اللہ کے بندے میرا مضمون ختم ہو جاتا ہے. وہ دیکھو پھر کر رہا ہے. میرا مضمون ختم ہو جاتا ہے، مجھے معاف کر دینا، ناراض نہ ہونا آپ کا، میں کوئی نخرے باز نہیں ہوں، میرا مضمون ختم ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں مجھے کوئی نہیں تھا، میں نے کیا عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. مولانا کے مضمون سے فوراً میرے ذہن میں وہ ساری باتیں آنا شروع ہو گئی، اور ایک پل میں آیا کہ آج اس درود پاک کے فضائل اور کمالات آپ کی خدمت میں عرض کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے. دیکھو ایک بات بتا دوں، موت کا لمحہ بے بسی اور بے کسی کا لمحہ ہے. انسان بے بس ہوتا ہے. کوئی طاقت کائنات کی عقل مندیاں جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا کی 100 دلیلیں بندے کو معاف نہیں کرا سکتی، بس ندامت کا ایک آنسو پر اللہ میری توبہ ہے، بندہ اسی پل میں معاف ہو جاتا ہے. 100 عقل مندیاں، 100 فلسفے، 100 لاجکس، 100 دلیلیں، 100 دانائیاں بندے کو معاف نہیں کروا سکتی. ایک ندامت کا آنسو اور ایک اللہ کے سامنے چک جانا بندے کو معاف کرا دیتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے گا کہ آخری لمحہ بے بسی کا لمحہ ہے، بے کسی کا لمحہ ہے. اور ایسا بے بسی ایسی کہ انسان کو کوئی خبر نہیں میرے سامنے کون ہے. پوچھتے ہیں اس کو پہچانا آپ نے؟ ایسے آنکھیں پھٹی ہوئی، آنکھیں کھلی ہوئی، اس کو پہچانا آپ نے؟ اور جی بس پہچان ختم ہو گئی ہے. وہ بے بسی کی ایک کیفیت ہے جو ہم سب پہ آنے والی ہے، اور اس بے بسی کی کیفیت میں ہمارے زندگی کا پچھلا سارا چیپٹر، سارا ڈیٹا کھل جائے گا. کمپیوٹر ڈیٹا دیتا ہے، موبائل ڈیٹا دیتا ہے، سارا ڈیٹا کھل جائے گا. صغیرم اور ولا کبیرہ، یہ صغیر اور کبیر، یہ چھوٹا اور بڑا، یہ سارا کھل جائے گا. اور یعلمون ما تخفی، یہ سارا کھل جائے گا. اس وقت یہ درود پاک ہمارے کام آئے گا، اور اس وقت اس درود پاک کا کمال ہمارے کام آئے گا، اور اس وقت درود پاک کی یہ برکت ہمارے کام آئے گی، اور اس وقت درود پاک کا انوکھا راز ہمارے کام آئے گا کہ اچھا جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد میں یہ درود پاک 11 بار پڑھتا تھا. اس درود پاک کا اتنا کمال کہ آج کے دن لوگوں کی شکلیں مسخ ہو گئیں اور لوگوں کے چہرے بگڑ گئے اور ان کے چہروں کی حیتیں ختم ہو گئیں. کوئی جانور، کوئی کتا، کوئی خنزیر بن گیا، اور میری شکل رب تو نے کریم اس درود پاک کی برکت سے انسانوں جیسی رکھی. حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بازار میں جا رہا تھا، ایک درویش مجھے ملے اور انہوں نے اپنی پگڑی میری اٹھا کے اپنی پگڑی سر پہ رکھی، اور رکھتے ہی مجھے بازار کے اندر اکثریت کوئی کتا نظر آتا تھا، کوئی خنزیر نظر آتا تھا، کوئی جانور نظر آتا تھا. ان کا فیض بھی یہیں سندھ سے رنگے گئے تھے. حضرت امروٹی سے اور دین پور سے، ان حضرات سے ان کا فیض تھا. ان کا فیض بھی تو سکھر سے تھا، اور سکھر سے ان کی جھولیاں بھری تھی. میں نے دیکھا کہ چہرے بدل گئے، لوگوں کی شکلیں بدل گئی، لوگوں کے حالات بدل گئے. تو رب نے پردہ دیا ہوا ہے، میرے کریم نے، اللہ نے پردہ دیا ہوا ہے. اور وہ مدینے والے کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ کرنا. یہ تو دعا ہے، قبول ہے، جو پردے رب نے دیے ہوئے ہیں. موت کے وقت شکل نہ بدلے، پر قبر میں جا کے شکل نہ بدلے.
خنزیر کے ساتھ معاملہ نکیرین کیسے کریں گے، منکر نکیر؟ اور کتے کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اور بندر بھولوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اب خود گمان کریں، اور جو کامل انسان ہو اور جس کے ساتھ فرشتے بھی حیا کریں گے، اس کے ساتھ فرشتے کیا معاملہ کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ انسان بھی معاملہ شکل دیکھ کے کرتا ہے، کتے کی شکل ہے تو کتے کے ساتھ کتے کا معاملہ کرتا ہے ایسے، اور خنزیر کے ساتھ خنزیر کا معاملہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں وہاں کماد میں خنزیر کا شکار ہوتا ہے، آپ کے ہاں بھی ہوگا، ہر طرف سے شور کرتے ہیں، ڈبے بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ادھر سے ادھر سے، ایک طرف سے بندہ کھڑا ہو کے بندوق لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور خنزیر پھر اس کو ادھر سے سکون نظر آتا ہے، پھر وہیں سے نکلتا ہے تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے۔ میں مری کے راستے روحانی منزل سے آ رہا تھا تو خنزیروں کا میں نے پورا ٹولہ دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ خنزیر کیونکہ وہاں جنگلات میں بہت زیادہ ہیں، پھر رہے ہیں۔ میں ایک بات سوچنے لگا، میں نے کہا مولا ان کی شکلیں کیسی ہیں؟ کیا مولا ہمارے کرتوت ایسے تو نہیں کہ تو ایسی ہماری شکلیں بنا دے اور ہمیں ذلیل اور خوار اور مردار کر دے؟ اس درود پاک کے پڑھنے والے کے ساتھ ایک انوکھا یہ تحفہ ہے، ایک انوکھی برکت ہے، ایک انوکھی کامیابی ہے کہ اللہ جل شانہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کی مرنے سے پہلے بھی انشاءاللہ اور مرنے کے بعد بھی شکل اللہ مسخ ہونے سے بچائے گا۔ اگلا فائدہ سنیے اس درود پاک کا، اور یہ درود پاک میری درخواست ہے ضرور یاد کیجیے، ضرور یاد کریں، اور جب یاد ہو تو 11 منٹ نہیں لگتے پڑھنے میں، صرف 5-4 منٹ میں، 2-3 منٹ میں اگر یاد ہو تو یہ میں آپ دیکھیں، میں آپ کوئی بندہ ہے سیکنڈ ذرا لکھ کے سیکنڈ چیک کریں، میں درود پاک پڑھتا ہوں، سیکنڈ چیک کریں کتنے سیکنڈ میں پڑھا جاتا ہے، آپ چیک کریں سیکنڈ اپنے موبائلوں پہ یا اپنی گھڑیوں پہ، سیکنڈ چیک کریں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ کتنے سیکنڈ؟ کوئی 9، کوئی 8، کوئی 10، چلو 10 کو کر لیتے ہیں۔ 10 سیکنڈ ہیں، اور اگر 11 بار پڑھیں کتنے سیکنڈ بنے ہیں؟ 1 منٹ اور 1 منٹ 10 سیکنڈ بنتے ہیں۔ عجیب بات ہے، 1 منٹ 10 سیکنڈ بنتے ہیں، 70 سیکنڈ۔ ایک تھوڑا سا عمل، اتنا مختصر سا عمل، اور میری آپ کی زندگی میں اتنی خیریں اور برکتیں دلوا دے، اور اتنی خوشیاں اور خوشحالیاں دلوا دے۔ کیا ایسی چیز نہیں ہے جس کو یاد کیا جائے فوراً؟ کیا خیال ہے؟ ایسی چیز نہیں جس کو یاد کیا جائے، بلکہ میرا ایک مشورہ ہے کہ کل کے درس میں اگر اس کو چھپوا دیا جائے، فضائل درود شریف سے نکال کے، ابھی کتاب ہوگی، نکالے آج شام کے درس میں یا کل کے مغرب کے بعد کے درس میں، کون سے حال میں ہے؟ گلشن حلار میں۔ اگر اس کو بانٹ دیا جائے تو سب کا فائدہ ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ میرا گمان ہے، خیال ہے، سکھر والے ذمہ دار حضرات درود پاک کے نکالے، اس کو پرنٹ لے کے اسی کو چھپوا کے اسی کو بانٹ دیں تو آپ کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا اور یاد بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ آپ کو ملے گا۔ اب اس کا اگلا فائدہ آپ سنیے، اگلا فائدہ سنیے۔ جو شخص اس درود پاک کو ہر جمعے کے دن، اچھا میں خواتین سے ایک بات عرض کروں، جو خواتین کو جمعہ نہیں ملتا اور وہ ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، وہ جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کو یہی فائدہ ملے گا، یہی کمال ملے گا، یہی تاثیر ملے گی، یہی طاقت ملے گی اور یہی نفع ملے گا۔ اگلا فائدہ سنیے، اس درود پاک کے پڑھنے والے کو اللہ جل شانہ آنکھ کی اور روشنی عطا فرماتا ہے، جو آنکھ کی روشنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ملی تھی۔ وہ روشنی ملی کہ رب نے آنکھوں سے ایسے پردے ہٹائے، اور ایک اپنے دوست کا نام لے کے فرمان لگے، پہاڑ کے پیچھے دیکھ کوئی حملہ ہونے والا ہے، ساریا جبل، پہاڑ کے پیچھے دیکھ وہ پیچھے سے حملہ ہونے والا۔ رب نے آگے سے پردے ایسے ہٹائے
आंखों के आगे से पर्दे हटाए, रब चाहे पर्दे दे दे, रब चाहे पर्दे हटा दे, हमारे बस में कहां है। हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ दाता साहब लाहौर, उन्होंने जो किताब लिखी ना अपनी कश्फुल महजूब, तो उसका माना यही है कि अल्लाह ने पर्दे हटा दिए और पर्दे हट गए और कायनात का निजाम खुल गया। इस बंदे को जो ये दरूद पाक पढ़ेगा, उस बंदे के सामने अल्लाह जल्ल शानहू कायनात के राजों के पर्दे हटा देगा, कायनात के राजों के पर्दे हटा देगा। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह। मैं उनका एक छोटा सा पहले वाक्य सुनाता हूं। एक जगह थी, हिंदू कहने लगे ये हमारी जगह है, मुसलमान कहते थे ये हमारी जगह है। मुसलमान कहते जी हमारी मस्जिद थी, हिंदू ने खत्म कर दी। हिंदू कहते नहीं, ये मंदिर था पहले, मुसलमानों ने खत्म कर दिया, फला मुगलिया दौर के बादशाह ने इसको खत्म किया था। अब ये केस अदालत में गया और ये मुकदमा गया अदालत में। जब मुकदमा अदालत में गया, मुकदमा अदालत में गया तो हिंदू जज था, उसने दोनों के मौक़िफ़ सुना, दोनों का बयान सुना। वो कहता है ये है, ये कहता है ये है। सुनते सुनते वो फैसला न कर पाया। उसने कहा कोई मोतबर आदमी ऐसा हो जो गवाही दे। हिंदू मुसलमानों में से मुंह से निकला कि मुफ्ती इलाही बख्श साहब ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी भर खुलूस और सिद्क की जिंदगी गुजारी है, अगर वो गवाही दे दें। तो पूछा कि आप दोनों को कबूल है, मुसलमानों को, हिंदू को? हिंदू कहने लगे जी हमें भी कबूल है, जो वो गवाही देंगे और उस पर जो फैसला होगा हमें भी कबूल। मुसलमान कहने लगे वो तो हमारे वैसे ही बुजुर्ग हैं, दरवेश हैं, जो वो देंगे हम क्यों ना कबूल करें। मुफ्ती इलाही बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह को लाया गया और जब पेशी का दिन था और अदालत में, तो हिंदू जज बैठा था, तो उसने पूछा जी आप बयान दें। तो मुफ्ती इलाही बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैंने बिल्कुल तस्दीक से कहता हूं, होश हवास से कहता हूं, ये जगह हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं है। मुसलमानों का बड़ा गुस्सा आया। बाज जज्बाती किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने मुफ्ती साहब के खिलाफ अपनी जुबान दराजी शुरू कर दी। हिंदू जज ने जो फैसला दिया वो बड़ा अजीब फैसला दिया। उसने कहा आज मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। हाय हाय, क्या तो हाँ, क्या दर्द। आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। अल्लाह, ये मुफ्ती इलाही बख्श साहब थे। आजमगढ़ हिंदुस्तान में एक जगह है, बड़ी बड़ी हस्तियां वहां से निकली हैं आजमगढ़ से। 1947 से पहले एक मस्जिद थी आजमगढ़ में। उस मस्जिद के बाहर एक पुराने बुजुर्ग ने ये बात बताई, एक लीमू का दरख्त था, लीमू का दरख्त, उसमें लीमू गिरते थे। जो नमाजी आता था लीमू उठाता था तो 1 पैसा फी लीमू के मस्जिद के गले में डाल देता था। मुझसे मस्जिद के अखराजात चलते थे, मस्जिद का निजाम चलता था। और अगर कोई लीमू तोड़ भी लेता था तो फी लीमू 1 पैसा मस्जिद के गले में डाल देता था। ये रीत बनी हुई थी, रिवायत बनी हुई थी। लीमू का बड़ा दरख्त था, लोग लीमू ले जाते थे। फिर 1947 का हंगामा हुआ, वो लीमू का दरख्त खत्म हो गया, कट गया, खत्म हो गया। वहां एक पपीते का दरख्त लगा दिया, वहां पपीते का दरख्त। उसके बाद लोगों ने देखा कि पपीतों को जब पपीता लगे अभी उसको कच्चे पपीते ही थे, तो लोगों ने पपीते सारे तोड़ दिए। किसी बड़े बूढ़े ने कहा, अभी चंद साल पहले की बात तो है कि हमारे अंदर ये अमानत थी कि मस्जिद के लीमू के पौधे से अगर लीमू लेते थे तो 1 पैसा देते थे। और ये क्या अजीब बात है। एक जवान को पकड़ा, वो पपीता तोड़ रहा था, कि ये क्या बात है। उसने कहा बाबा जी मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा, बड़े भी तोड़ रहे, बूढ़े भी तोड़ रहे, मैं जवान हूं अगर तोड़ रहा हूं तो बाकी तो आप कहते नहीं, मुझे क्यों कहते हो। उन्होंने जवान को छोड़ दिया।
کہ امت کے اندر زوال اور خیانت اب اتنی آ گئی ہے کہ پہلے 1 پیسہ دیتے تھے 1 لیمو کے لیے، اب وہی مسجد کا پاپیتا ہے، اب کوئی مسجد کا پاپیتے کو ہر بندہ اپنا حق سمجھ رہا اور پاپیتے توڑ کے لے جا رہا۔ ایک ضمنی بات تھی، میں نے تو بات میں کر رہا تھا مفتی الہی بخش صاحب کی، اور مفتی الہی بخش صاحب کی ایک اور بات بھی سنتے جائیں۔ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے، ایک جگہ جوتی اتار لیتے تھے اور ننگے پاؤں جاتے تھے اور آگے جا کے جوتی پہن لیتے تھے۔ کیا مضمون آج ملا مجھے جمعے کے بیان میں، پاؤ پتہ نہیں کہاں سے کہاں میرا پچھلا ڈیٹا کمپیوٹر چل پڑا۔ وہاں تشریف لے جاتے تھے اور جوتی اتار لیتے تھے۔ یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، اور ان کا یہ مقام اور وقار تھا، اور پھر آگے جوتی پہن لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا شیخ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ساتھ ہی نا چند گھر آگے ایک طوائف کا گھر ہے، طوائف ہو گئی ہے بوڑھی، کوئی گاہک اس کے پاس جاتا نہیں، جوتیوں کی جب آہٹ سنتی ہے تو دائیں بائیں دیکھتی ہے کوئی آ گیا، میری جوتیوں کی آہٹ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ اس وقت تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ کیا تھا کہ میں جوتی اس لیے اتار لیتا ہوں میری جوتیوں کی آہٹ سے طوائف کو تکلیف نہ پہنچے۔ جوتیوں کی آہٹ میں دائیں بائیں دیکھتی ہے، شاید کوئی آ گیا اور میری شام کا دال دلیا روٹی کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ یہ مفتی الہی بخش صاحب تھے، اور سناؤں ان کا واقعہ ایک اور یاد آیا۔ مفتی الہی بخش صاحب وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے آج تک اپنا پکا گھر نہیں بنایا تھا۔ حضرت کے متعلقین، متوسلین، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، حب رکھنے والے، حضرت کے مرید مال لے کے آتے تھے، دولت، حضرت ہدیہ قبول فرمائیں، حضرت ہدیہ قبول فرما لیتے تھے، پر مکان کبھی پکا نہ بنایا۔ حضرت یہ مکان آپ کا گر جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر لیپتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے بات یہ ہے پوری بستی میں کسی کا پکا مکان نہیں ہے، اگر میں نے پکا مکان بنا لیا غریبوں کا دل ٹوٹ جائے گا، اور میں کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا۔ اور اپنے ایسے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے الہی بخش اللہ کے ہاں اس حالت میں جانا چاہتا ہے کہ الہی بخش کے ذریعے سے کسی کا دل ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ کیا کمال ہے ان ہستیوں کا، اور کیا کمال ہے اس بستی کاندھلے کا کہ اس نے کیا ہستیاں، کیا با کمال لوگ امت کو دیے۔ اور میں جس یہ فضائل درود شریف کی بات کر رہا ہوں، یہ درویش بھی اسی بستی کے تھے، اسی کاندھلے کے تھے، اسی بستی کے تھے۔ مفتی الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کی اب بات سنیے اس درود پاک کے بارے میں۔ کسی نے پوچھا مفتی صاحب سے حضرت اتنا کچھ پایا، اتنا کچھ ملا، کہنے لگا بھائی کہاں ملا؟ کہ حضرت آپ فرماتے نہیں ملا، ہمارے مطابق تو ملا۔ کس عمل سے پایا؟ میں نے مفتی صاحب کے چند واقعات بتائے ہیں، مجھے ان کی محبت اور شخصیت سے بہت محبت ہے، میں کاندھلے والوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے انہیں پڑھتا رہتا ہوں اور ان کے حالات واقعات تلاش کرتا رہتا ہوں۔ میرے ارد گرد کتابیں، جرائد، رسائل پڑے رہتے ہیں، بس جب موقع ملا پڑھتا ہوں۔ تو فرمانے لگے حضرت یہ کمال کہاں سے ملا؟ کمال کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں بتائی جو با کمال بننے کے راز تھے ان کے، وہ بتائے، اور ان میں ایک راز یہ بھی بتایا۔ فرمایا اب سنیں، فرمایا ہمارے ہاں جھانسی سے ایک درویش آیا کرتے تھے، پوربی زبان بولتے تھے، جیسے
میں کہوں میں لاہور سے گیا، میں سکھر میں گیا، وہاں ایک درویش مجھے ملے، وہ سندھی زبان بولتے تھے، پورب پچھم پوربی زبان ایک زبان ہے، وہ پوربی زبان بولتے تھے، وہ میرے ہاں آیا کرتے تھے، بڑوں کے صحبت یافتہ تھے، شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد الباری، شاہ عبد الحادی ولایتی رحمت اللہ علیہ، جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بھی بڑے تھے، پر میں ان کے صحبت یافتہ تھے۔ اور پھر فرمانے لگے وہ حافظ ضامن شہید جیسی ہستیاں اور ان کے بڑے ان سے بھی ان کے صحبت یافتہ تھے۔ ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے، فرمایا میں جوان تھا، پڑھتا تھا، مجھے فرمانے لگے بیٹا الہی بخش اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے؟ جی بالکل بننا چاہتا ہوں۔ بیٹا الہی بخش تیرا نام سدا رہے چاہتا ہے؟ جی نام تو اللہ کا ہی ہے۔ فرمایا وہ حدیث تیرے سامنے نہیں ہے، اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ کہ ہاں جی بڑا بننا چاہتا ہوں، دلیل تھی نا، یہ آقا کی مدینے والے کی دعا ہے، اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اللہ میرے لفظوں کی کمی بیشی معاف کرے، اللہم اجعل فی عینی، اللہ مجھے اپنی نظروں میں کیا بنا دے؟ چھوٹا بنا دے، لوگ میرا استقبال کریں، لوگ ہٹو بچو کریں، اور میں کہوں گا خیال کر انسان بن، تو وہی ہے جو ان قریب مٹی کا ڈھیر بن جائے گا، کیڑوں کی غذا بن جائے گا۔ خیال کر ذرا، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ۔ اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، بڑا بننا چاہتے ہیں لوگوں کی نظروں میں، اپنی نظروں میں چھوٹا، اللہ مجھے اپنی نظروں میں ذلیل کر دے۔ اس کا ایک عاشقانہ ترجمہ میں نے ایک اللہ والے سے سنا، ہاں اپنی نظروں میں ذلیل کر دے، اللہ مجھے لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہ کرنا۔ ہاں بننا چاہتا ہے؟ جی میں چاہتا ہوں۔ وہ پوربی بزرگ فرما رہے ہیں، مفتی الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، چاہتا ہے؟ جی میں چاہتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے چاہتا ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے کے پردے ہٹ جائیں، حجاب الابصار، پردے ہٹ جائیں، اور وہ تو وہ دیکھے جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ چاہتا ہے؟ جی میں چاہتا ہوں۔ فرمایا اس طرح کے اور بہت سے کمالات مجھ سے پوچھتے گئے، چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں۔ چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں۔ چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں۔ فرمایا سمجھنے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، لے پھر ہم تجھے یہ درود دیتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد اس درود کے پڑھنے کی مدامت مستقل مزاجی پیدا کر لے، جمعے کی نماز کے بعد کبھی 11 بار اس درود پاک کو پڑھنا نہ بھولنا۔ الہی بخش ہم تو مر جائیں گے، پر تجھے جو ملے گا تو یاد رکھے گا۔ اگال فقیر دی یاد رکھا یا متمنو یار وساری، الہی بخش ہم تو مر جائیں گے، پر تم ہمیں یاد رکھے گا، اس کو چھوڑنا کبھی نہ، ہر جمعے کے بعد 11 بار اس کو پڑھ لینا۔ ہاں ہاں وہ مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، جن کی گواہی پہ ہندو جج کہہ اٹھا کہ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، اور وہ مفتی الہی بخش جو اپنی جوتوں کی آہٹ سے ولی قطب ابدال غوث قلندر اللہ کے کسی درگاہ کا بڑا نہیں، ایک طوائف کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں، اور وہ مفتی الہی بخش جن کی نظریں وہ دیکھتی تھیں جو تو میں نہیں دیکھ سکتے۔ اب بھی ایسے رجال موجود ہیں۔ لاہور میں جامعہ مدنی ہے، میں میانی صاحب کے قبرستان میں جاتا ہوں، میں ان کی قبر میں بھی جاتا ہوں۔ مقصود میاں صاحب تھے، حضرت مولانا حامد میاں صاحب کے بیٹے، 17 18 ساڑھے 17 سال کی عمر میں تراویح پڑھا رہے تھے وہیں جامع مدنیہ قدیم میں، علماء جانتے ہیں اس کو، اور وہیں دماغ کی رگ پھٹی اور یہ آیت منہ پہ تھی، فی ہن خیرات، سورۃ رحمان کی آیت حصہ، یہ آیت منہ پہ تھی، بس وہیں رگ پھٹی اور مصلی پہ گرے اور وہیں فوت ہو، جوان تھے۔
ابھی جام الفت بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا. ابھی جام الفت بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا. رہی دل کے دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا. میری بے کسی پہ رہ گزر، نہ تو چین اپنا خراب کر. تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دی. وہ ان کے استاد میرے پاس پرسوں بھی بیٹھے رہے، ان کے استاد ہیں، مجھ سے خود فرمایا، اب بھی وہاں کے استاد الحدیث ہیں جامعہ مدنیہ کے، اب بھی مولانا عثمان صاحب، مجھے خود فرمایا، کہنے لگے مجھے کہتا تھا استاد جی اس مدرسے میں بے شمار بچے طالب علم جن ہیں جو انسانی شکل میں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، اور استاد جی وہ دیکھیں وہ جن ہے، استاد جی وہ جن ہے. مجھے کیسے یہ جن ہے استاد جی؟ اور ان کی غذا یہ ہے کہ یہ جب چاول ہم ابالتے ہیں، چاول پکانے کے لیے ابالتے ہیں، اور ان میں سے ایک خوشبو نکلتی ہے چاولوں میں سے. آپ نے محسوس کیا چاولوں کو ابالتے ہوئے ایک خوشبو نکلتی ہے؟ کہا ان کی خوشبو ان مدرسے میں پڑھنے والے جنات کی غذا یہ چاولوں والی خوشبو ہے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی تھیلی ہے نا اس کو خوشبو لگایا کریں، اپنے مسلح کو خوشبو لگایا کریں، اور اپنے آپ کو خوشبو نہ لگایا کریں، خوشبو تھپا کریں. تھپنا جانتے ہیں؟ تھپنے کو سندھی میں کیا کہیں گے؟ تھپن. زیادہ لگانا، خوشبو لگائے نہ کریں. اس دن میں جو کھڑا ہوا میں نے پوری شیشی ختم کر دی. لگاتے پوری شیشی میں نے ختم کر دی. ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مفتی الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے آنکھوں کے جو پردے ہٹے اور اللہ پاک نے انہیں وہ کائنات کے راز دکھائے اور کائنات کی زندگیاں دکھائیں اور کائنات کی محبتیں دکھائیں اور کائنات کا فیضان اور فضل دکھایا اور اللہ کی محبتوں کے نظام دکھائے کہ ان کو آنکھوں کے سامنے فرشتے نظر آتے تھے. آپ کو میں نظر آ رہا ہوں؟ میری طرف دیکھیں ذرا، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل ایسے، جسٹ لائک، بالکل ایسے ہی آنکھوں کے سامنے فرشتے نظر آتے تھے، آنکھوں کے سامنے جنات نظر آتے تھے. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، ہاں حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ جن کا فیض بھی امروٹ شریف سے تھا، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ آخری دنوں میں ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کے رکھتے تھے، سبز رنگ کا کپڑا تھا، ہر کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. کہتے تھے فقیرو بس کو پرتے گھن ونجو. کش اتنا قوی ہو گیا تھا، انسان کا پتہ چل جاتا تھا، کتے کا پتہ چل جاتا تھا، خنزیر کا پتہ چل جاتا تھا. دل کی آنکھیں کھل گئی تھیں، دل کی آنکھیں کھل گئی. اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، اے تیرا نازک بدن تھی سی زمیں اندر دفن، پوشاک ہو سی تیرا کفن کر گھن عمل اج وقت ہے. جو شخص یہ جمعے کی نماز کے بعد یہ درود پاک پڑھے گا، میرا جی چاہتا ہے آج اس درود کے کمالات ایسے کھل رہے ہیں کہ آج گھڑی رک جائے، آج ساتھ یہاں سمٹ جائے اور اللہ دن کی تنابوں کو سمیٹ لے. اور میرے پاس جو امانتیں ہیں وہ میں آپ کو دے جاؤں. میری قبر پہ کوئی یہ آ کے نہ کہے ظالم خود بھی شرک اور بدعت کی راہوں پہ لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت کی راہوں پہ لگا گیا. اور کوئی یہ آ کے نہ کہے جو تجھے اکابر کی جوتیاں سیدھی کرنے میں جو ملا تھا قبروں میں لے کے چلا گیا، امت کا حصہ نہیں تھا. میری کوشش ہے، میں پھر بھی خیانت کر سکتا ہوں، انسان ہوں. میں اپنے آپ کو ایک نمبر نہیں کہتا، پر یہ ضرور کہتا ہوں میرا پیغام ایک نمبر ہے. میں اپنے آپ کو ایک نمبر کہاں کہتا ہوں؟ مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا. یہ دل کی دنیا آخری وقت میں پتہ چلے گا کہ کون منافق تھا اور کون مخلص تھا. پر یہ درود پاک اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. پر یہ درود پاک کوئی کائنات ہے،
دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، چہرے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں، ارے عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں. پھر ضروری نہیں، ہاں پھر ایک اور چیز بھی ملتی ہے درود پاک کے ساتھ. خدا جب یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے پھر برتن بھی بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس میں جذب ہو جاتا ہے. بکری کا تھن چھوٹا سا، یوں دودھ آیا، یوں تھن پھول گیا، اور بھینس کا تھن بڑا سارا، اندر بالٹیوں کی بالٹیاں دودھ سنبھال کے کھڑی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دودھ ہے یا نہیں ہے. جب یہ نعمت ملتی ہے میرا رب پھر برتن بھی بڑا کر دیتا ہے، اور میرا رب برتن بڑا کر دیتا ہے، پھر سب کچھ اندر سمٹ جاتا ہے، ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. کن فی الدنیا غریباً، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے تو کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے ہے، لوگ اپنے اندازے لگاتے رہیں. کن فی الدنیا غریباً، ایسے جیسے کوئی مسافر پردیسی تھا، کوئی پہچان ہی نہ سکے تجھے. پھر یہ بھی نعمت ملتی ہے اس کی برکت سے، یہ بھی نعمت ملتی ہے، اور یہ بھی کمال ملتا ہے اس کی برکت سے. 1 منٹ 10 سیکنڈ کے اندر جو عمل پڑھا جائے، 1 منٹ 10 سیکنڈ کے اندر جو عمل پڑھا جائے، اس عمل کی یہ تاثیرات اور کمالات ہوں، کون نہیں چاہے گا کہ میں یہ عمل نہ پڑھوں، اور کون نہیں چاہے گا یہ عمل کروں؟ کون ہے ایسا بتائیں تو صحیح. اور کس کے اندر یہ شوق اور جذبہ نہیں ہوگا کہ میں اس عمل کو کروں؟ روح کی دنیا جوان ہو جائے، آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں، دل کی دنیا روشن ہو جائے، وجد ملے، وجدان ملے، کیف ملے، کیفیات ملے، عطا ملے، شفقت ملے، کون نہیں چاہتا؟ اور شکلیں مسخ نہ ہوں. اور آج میری شکل انسان کی ہے تو کل بھی میری شکل انسان کی رہے، کون نہیں چاہتا؟ آگے بتاؤں میں اس کا فائدہ اور بتاؤں. فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کو، تھک تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ اس درود پاک کے پڑھنے والوں کو، ابھی تو انشاءاللہ مغرب کے بعد پھر عشاء کے بعد بھی آپ سے کچھ باتیں کروں گا انشاءاللہ. اس درود پاک کے پڑھنے والے کا اور فائدہ سنیں، عجیب و غریب. پڑھنے والے کا، اس درود پاک کے پڑھنے والے کا، اس درود پاک کے پڑھنے والے کو اللہ ایک ایسی نعمت عطا فرمائے گا، ایک ایسی نعمت عطا فرمائے گا جو بہت دنیا کے ولی، کتب، ابدال، غوث، کلندر، بڑے بڑے اللہ کے ولی اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے، اور اللہ پاک اس بندے کو یہ نعمت عطا فرمائے گا. وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اس حالت میں موت دے گا، اس حالت میں کہ اللہ پاک اس کے دل کی سیاہیاں ختم کر کے اس کے تمام اخلاق رذیلہ، اس کی گندگیاں، اس کی بری عادات، اس کے تنہائیوں کے عیب، گناہ اور بدبختیاں اور شقاوتیں، یہ ساری صاف کر کے اللہ جل شانہ اس کے دل کو جس وقت موت دے گا وہ روشن بنا کے اپنے پاس لائے گا. اب روشن دل کی دلیل کیا ہے؟ سنیں. میں کہ جو بندہ ہلکا ہوتا ہے، میں ہلکے اور بھاری کی مثال سمجھ رہے ہیں نا، مغفور، مغفرت والا، اس کو میں ہلکا کہہ رہا ہوں، اور بھاری اور خدا نہ خواستہ جو کہ جس کی مغفرت نہیں ہے، کہ جب ہلکے بندے کی فرشتے روح لینے آتے ہیں، میں حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کو، ہلکے بندے کی روح لینے آتے ہیں تو ہر فرشتے کی چاہت ہوتی ہے اس کی روح میں لوں، میں لوں، میں لوں. اور جنت سے ریحان کے، جنت کے گلدستے لاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، یہ دیکھیں نا، ایسے کرتے ہیں، اس کے ایسے ناک کے سامنے، منہ کے سامنے گلدستے کرتے ہیں، اور اس کی خوشبو میں ایسا محو ہوتا ہے، اس کی خوشبو میں ایسا محو ہوتا ہے، اس کے جسم سے روح نکال کے چلے جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے ہر مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور وہ یوں دیکھتا رہ جاتا ہے فرشتوں کو، عذاب کے فرشتے یا ثواب کے فرشتے. ہاں اچھا یہ دنیا تھی، یہ کائنات تھی، جس دنیا اور کائنات کو میں سنتا تھا یہ تھی. ہاں اچھا اب دیکھیں نا، اب میں آپ کو کہوں وہ دیکھو وہ چاند ہے، ہاں منہ بھی کھل جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، ہاں یا دلیل المتحیرین،
یہ متحیر بندہ جو بیچارہ حیران کن بات، اس لیے اللہ کو کہتے ہیں یا دلیل المتحیرین. یہ ہمارے ختم خواجگان میں رات بھی میں درس کے بعد، یہ متحیر بندے کی کیفیت ہوتی ہے. اس کی آنکھیں بھی کھلی رہتی ہیں، اس کا منہ، اس لیے مرنے والے کو کا منہ بھی بند کیا جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی بند کی جاتی ہیں، آنکھیں بند کی جاتی ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا؟ بولیں. ہاں جی، کیا عرض کر رہا تھا بتائیں. موت کے آخری لمحے میں اللہ پاک اس کے دل کو جب اپنے پاس لیں گے، وہ دل خباثتوں، ضلالتوں اور بدکاریوں اور سیاہیوں کا مارا ہوا نہیں ہوگا. یہ درود پاک اس دل کو دھوتا رہے گا. اور یہاں تک فرمایا جو یہ درود پاک پڑھے گا، اگلی بات سنیں حیران کن، یہ درود پاک پڑھے گا اس جمعے سے پہلے اس کی موت آ گئی، اس جمعے کو پڑھا، اگلے جمعے تک پہنچنے سے پہلے یہ فوت ہو گیا، مر گیا، اجل کا وقت آ گیا، تو اللہ پاک اس کو ان لوگوں میں اٹھائے گا جو مخلصین ہوں گے. اور یہ اخلاص والے لوگوں کا بڑا معاملہ ہے. منبر پہ بیٹھنے والے مجھ جیسے ویسے بھی اپنے اخلاص کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں مخلص ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ موت کے وقت پتہ چلے گا. نیچے بیٹھنے والا بندہ کہہ سکتا ہے، جس کی طرف ہاتھ نہ بڑھیں، انگلیاں نہ اٹھیں، حضرت صاحب آ رہے، پیر صاحب آ رہے، سائیں آ رہے، فلاں آ رہے، وہ بڑا محفوظ ہے. اور جو شہرت یافتہ شخص ہے وہ بہت خطرے میں ہے. اللہ جل شانہ کی شان کریمی دیکھیں، اس درود پاک کے پڑھنے والے کو اللہ مخلصین میں شامل کرے گا. اگر آج موت آ گئی، جمعے کے بعد کر لیا اور موت آ گئی تو مخلصین میں اللہ شامل کر دے گا. اور فائدہ سنیں اس کا درود پاک کا، اس درود پاک کا جو میں نے بتایا ہے. کیوں جی اس کی تقسیم کی کوئی ترتیب بن سکے گی؟ کل؟ ہاں جی کل انشاءاللہ تعالی وہیں درس کے بعد جو ہے اس کی تقسیم کی ترتیب ہوگی، چھپا ہوا ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اس کا اگلا فائدہ آپ سماعت فرمائیں. اس کا اگلا فائدہ یہ ہے، اس کے پڑھنے والے کے زبان میں رب تاثیر عطا فرما دے گا. جس کو کسی کام کا کہے گا، میرے پاس ایک سیاسی آدمی آیا، مجھے کہنے لگا کہ ایک پیر صاحب تھے، میرے مرشد تھے، جب سے وہ فوت ہوئے ہیں میرے لفظوں کی تاثیر ختم ہو گئی. مجھے ایک لفظ بتایا، کہا میں یہ لفظ 3 دفعہ پڑھ کے کسی کو کسی کام کا کہتا تھا، کوئی بڑے سے بڑا عہدے والا میرا کام کر دیتا تھا. اب وہ 3 دفعہ نہیں 30 دفعہ پڑھتا ہوں، پوری تصویر پڑھتا ہوں، پر میری تاثیر نہیں، کام نہیں ہوتا. اس درود پاک کے پڑھنے والے کی لفظوں میں تاثیر ہوگی، بول میں تاثیر ہوگی، نگاہ میں تاثیر ہوگی، کو کہہ دیا تاثیر ہوگی، جو بول دیا تاثیر ہوگی، عجیب تاثیر ہوگی، عجیب تاثیر ہوگی. اس درود پاک کے پڑھنے والے کو جمعے کی نماز کے بعد، صرف ہر جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار پڑھنے والے کو تاثیر ملے گی. اور اس درود پاک کے پڑھنے والے کو ایک ایسی چیز ملے گی جس کو لوگ چلے کر کر کے دیوانے ہو گئے. چلے کر کر کے، چلے کتے پر رب نہ ملیا، کی لینا چلیاں چوڑ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، او کی لینا چلیاں چوڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودنی جمدا، پمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. بلے شاہ اپنے آپ کو کہتا ہے دودھ میں تھوڑی سی دہی ڈالے گا تو دہی بنے گا. جاگ بنا دودنی جمدا، کسی مرشد کسی فقیر کا ہاتھ پکڑ پر پکڑ مضبوطی سے، بلیا جاگ بنا دودنی جمدا. اب سمجھ آئی؟ پمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو، اس کو لال اتنا کاڑ اتنی آگ دے کہ آگ دیتے وہ لال ہو جائے، پر دہی نہیں بنے گا جب تک کہ اس میں کوئی ٹنکا دہی کا ڈالے گا نہیں. بلیا جاگ بنا دودنی جمدا، پمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. اس مبارک پاکیزہ درود پاک کی برکت سے
पाकीज़ा दरूद पाक की बरकत से तासीर मिलेगी, कल्ब की, रूह की, लहजे की, लफ्जों की, जबान की, नजर की तासीर मिलेगी। पर इस बिजली से पहले कूदी, बस एक बिजली से पहले कूदी, फिर उसके आगे खबर नहीं है, मगर जो पहलू को देखता हूं तो दिल नहीं है, जिगर नहीं है। ये नजर ऐसे जाके काट दे, तासीर मिलेगी। और इस दरूद पाक की बरकत से रिज़्क गैबी निजाम से ऐसे अंदाज से आएगा जहां तेरा गुमान नहीं, तेरा ख्याल नहीं, तेरा एहसास नहीं, तेरा इदराक नहीं। तू सोच नहीं सकता कि ऐसे अंदाज से अल्लाह तुझे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा। और अल्लाह रिज़्क के दरवाजे खोल देगा, वुसअत के दरवाजे खोल देगा, और अल्लाह फजल और करम के दरवाजे खोल देगा। ऐसे अंदाज से रब गैबी रिज़्क अता फरमाएगा। और इसके पढ़ने वाले को अल्लाह पाक जल्ल शानहू रूहानी जिस्मानी बीमारियों से दूर करेगा, और रूहानी जिस्मानी इसके मसाइल हल होंगे, और रूहानी जिस्मानी इसकी मुश्किलें दूर होंगी इस दरूद पाक के पढ़ने वाले को। बस बात मैं खत्म कर रहा हूं, थका हुआ हूं। इस दरूद पाक के तो जो कमालात आज खुल रहे हैं, मैंने तो कहा है वक्त सिमट जाए, लेकिन आज तक इतना बता रहा हूं। मेरी एक दरखास्त है आपसे, जितनी बहनें बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज है इस दरूद पाक को याद करें और इसके फैजान को फैलाएं, इसकी बरकत को आम करें। मखलूक प्यासी है, दुखों की मारी है, गमों की मारी है, हालात रोज बरोज कशीदा है, और मेरे आपके गुनाहों की वजह से हमें किसी वक्त के हाकिम और बादशाह से शिकवा नहीं है। मेरे आपके गुनाहों की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से, हमारे गुनाहों की हालात कशीदा हैं। हालात दरियाए सिंध के बारे में कभी किसी ने सुना ही ना था कि दरियाए सिंध भी इतना सा हो जाएगा और उसकी दाएं बाएं की मीलों की पट्टी खुश्क हो जाएगी। हाँ, दरियाए सिंध के बारे में मशहूर था कि दरियाए नील की तरह दरियाए सिंध कभी खुश्क तो होना, उसकी सतह भी नीची नहीं होगी। ऊपर में देख रहा था, जहाज ऐसे मंडला रहा था नीचे आने के लिए, मेरी हाय हाय निकल रही थी और मैं बस ऐसे रो रहा था। मैं कहा वाह दरिया, तू ही खुश्क हो गया, हमारे गुनाहों ने तुझे खुश कर दिया, हमारी नाफरमानियों ने तुझे खुश कर दिया। और रावी को तो बांझ हो गया, रावी उसकी खोख ही बांझ हो गई। जैसे बांझ औरत की औलाद मर्द की औलाद नहीं होती, पर रावी तो ऐसे ही खत्म हो गया। एक किस्सा बन गया कि लाहौर में भी कोई दरियाए रावी होता है, किस्सा बन गया। पहले मिजाजों में दरूद पाक की कसरत होती थी। सुने, फिर मैं बात खत्म नहीं करता, मैं बात और चलाता हूं। पहले मिजाजों में दरूद पाक की कसरत होती थी। हमारे सिंध की जितनी भी दरगाहें बुजुर्ग हैं, अपने मुरीदीन को खुद भी दरूद पाक की कसरत का बहुत ज्यादा पैगाम देते थे। अब दरूद पाक हमारे मिजाजों से निकल गया, हमारी तबीयतों से निकल गया। हमने अहले बैत किसी और के हवाले कर दिए, हम दरूद और औलिया किसी और के हवाले कर दिए। नहीं, हमने अहले बैत को किसी और के हवाले नहीं करना। अहले बैत हमारी अकीदतों का हिस्सा भी हैं और हमारे अकीदे का हिस्सा भी हैं, हमारे प्यार का हिस्सा भी हैं अहले बैत, और हमारी मोहब्बतों का हिस्सा भी है, और हमारी आखिरत का हिस्सा भी है, हमारी मौत का हिस्सा भी है अहले बैत। और दरूद पाक इसके साथ हमारी जिंदगी का जीना मरना है। और दरूद पाक हमारी जिंदगी से चला गया, उसकी कसरत तो क्या किल्लत ही चली गई। एक बुजुर्ग थे अबू बकर गजनवी साहब, वो कहने लगे, मुझे एक बंदे ने कहा जी कि ये गैर मसनून दरूद पढ़ रहा। मैंने उससे कहा, तूने मसनून दरूद कितना पढ़ा बता दे। इसको तो कह रहे गैर मसनून दरूद पढ़ रहा, तू बता तूने कितना मसनून दरूद पढ़ा।
اپنی زندگی کو درود پاک والے کے ساتھ نور ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، درود کے ساتھ محبت پیار ہوتا ہے، اور درود کے ساتھ زندگی ہوتی ہے، اور درود کے ساتھ اللہ جل شانہ نے مسائل کا حل، مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل اور زندگی کی ناکامیوں کا حل رکھا ہے، لکھا ہے۔ اپنی زندگی کے لمحوں کو درود پاک کے لیے وقف کریں، اور ایک وقت ایسا ہو میں درود پڑھوں، کوئی وقت نہیں مل سکتا کثرت سے پڑھ لوں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک تسبیح صبح شام دھیان والی، توجہ والی۔ اور درود پاک پڑھنے کا آج میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اگر آج میں جو طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس طریقے سے ایک تسبیح بھی اگر پڑھ لیں گے، وہ ایک تسبیح سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں تسبیحوں پہ غالب آئے گی، جو میں طریقہ آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار ہو۔ کیا؟ اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اماں کے احسان ہیں، ابا کے احسان ہیں، استاد کے احسان ہیں، فلاں وقت مشکل میں تھا بندے نے مجھ پہ احسان کیا تھا، فلاں وقت پریشانی میں تھا، فلاں میری الجھن تھی، فلاں میرا درد تھا، فلاں میری کڑھن تھی، سارے احسانات، لیکن جو میرے مدینے والے کے احسان ہیں وہ کسی کے ہو نہیں سکتے۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، لائے نہ کیوں نغمہ ملائک وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان قربان مصطفیٰ۔ مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر سے تھے، ان کی میں نے نعت سنائی ہے۔ درود پاک کے ساتھ دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، درود پاک کے ساتھ روح کی دنیا آباد ہوتی ہے، اور درود پاک کے ساتھ من کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ اس درود کے ساتھ اپنی زندگیوں کو آباد کریں، روشن کریں، اور دن رات پڑھیں۔ وہ بھی تو تھے کہ طالب علم ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ خرچہ نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ نہیں، تو طالب علم کو خواب میں آئے میرے آقا مدینے والے، اور آپ نے فرمایا کہ چلو ایسا کر تو وہ فلاں ایک عیسیٰ نام کا وزیر ہے، اس کے پاس جا اور تیری مدد کرے گا، نشانی یہ دینا تو رات کو سوتے ہوئے 1000 درود پڑھتا ہے، گزشتہ رات میں نا تو 700 تو نے پڑھا تھا، بادشاہ کا بلاوا آیا تھا، تو نے چھوڑ کے پھر 300 بعد میں آ کے پورا کیا تھا، یہ نشانی ہے، لہذا ان کی مدد کر۔ اب یہ طالب علم پہنچ گئے اس وزیر کے پاس، اور اس سے جا کے ساری بات کہی، اور جب نشانی دینا ٹھاؤ کر کے لگی، کہنے لگا او صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا آپ نے سچ فرمایا۔ او ہو یہ 1000 درہم تھیلی ہے، یہ آپ کا ہدیہ ہے، 1 درہم اور آپ کے آنے کا، 1 درہم اور اس خوشخبری سنانے کا، 1 درہم اور آپ کے احسان مندی کا، 1 درہم 1000 یوں۔ اب احسان کرتا جاتا ہے، گنتا جاتا ہے، 10,000 درہم تھیلیاں دی، کہا تھوڑی ہیں، قبول فرما لیں، میرے لیے یہ سعادت کم ہے کہ میرا روز کا درود میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، میرے لیے سعادت کم ہے۔ درود پاک واحد عبادت ہے جس کو کوئی بندہ خدا نہ خواستہ ریاکاری کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے، کہ لوگ مجھے کہیں واہ واہ بڑا ولی بن گیا، بڑا سرکار بزرگ بن گیا، اگر دکھاوے کی نیت سے پڑھے تب بھی قبول ہے۔ پڑھ تو صحیح، درود پاک پڑھ تو صحیح، درود پاک پڑھ تو صحیح۔ میں اس دن مخدوم صاحب کے پاس بیٹھا تھا مکلی میں نے پاس ان کی جتنے بھی کتاب میں ذریعۃ الوصول میں جتنے بھی درود مجھے یاد تھے میں سب پڑھ کے سنا رہا تھا۔ میں کہ اللہ پاک تو اپنے بندے تک خود ہی پہنچائے گا، مجھے تو کشف القبور نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو درود کے ساتھ سنواریں، سلام کے ساتھ سنواریں، اور درود پڑھیں۔
اور ایک تحفہ اور دیتا ہوں، دوں جتنا درود پڑھیں اپنی نسلوں کو ہدیہ کریں۔ یہ بڑا باریک نقطہ ہے، اور یہ باریک نقطہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا تقینا امام، یہ اس کی تفسیر ہے جو پڑھیں اپنی نسلوں کو ہدیہ کریں۔ میں نے رات ایک واقعہ سنایا، آپ کو سنا دوں۔ علامہ اقبال کے پاس 1920 میں ایک جوان آیا، 30-35 سال کے قریب تقریباً، اور آ کے دیکھ کے ایسے رونے لگ گیا، ساروں کے تار رویا، پتہ نہیں کیا ہے، رویا نا تو انہوں نے جیب سے ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکالے، کچھ مانگنے والا ضرورت مند ہے، محتاج ہے، کہنے لگا سری نگر کشمیر سے آیا ہوں، پیر زادہ ہوں، صاحبزادہ سید زادہ ہوں، بہت بڑی دربار کے گدی نشین میرے والد تھے، میرے والدین میرے بڑے نوکری کر گئے تھے، اللہ کے اس کے حبیب کی، سمجھ رہے، نوکری کر گئے تھے، میں ان کی پینشن پا رہا ہوں، یعنی میرے پاس مال بہت ہے، مجھے آپ کی اس کی ضرورت نہیں۔ علامہ اقبال نے واپس جیب میں ہاتھ ڈال دیا، بھئی تو کیوں رو رہا، کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں یہ دیکھا ہے کہ صفیں بن رہی ہیں اور میرے آقا مدینے والے امامت فرما رہے ہیں اور اقامت ہو گئی ہے، اور آپ نے ایسے مڑ کے فرمایا وہ بندہ آ گیا؟ انہیں کہ نہیں آیا۔ آپ نے چند لمحے انتظار فرمایا اور آپ آئے اور حضور کے دائیں طرف کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر، جماعت شروع ہو گئی۔ اب میں اس دن سے اس جستجو میں ہوں، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا راز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن، میں اس دن سے ایک تلاش میں ہوں کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کا عمل کیا ہے، یہ بندہ کون ہے اور اس کا عمل کیا ہے۔ کئی لوگوں سے آپ کا حلیہ پوچھا، کئی لوگوں سے آپ کا لہجہ انداز پوچھا، کیسے کس طرح، آخر ایک بندے نے بتایا کہ یہ تو علامہ اقبال ہے، جو شاعر ہے اس کی شاعری پہ جو ہے اخباروں میں اس دور کے جرائد رسائل میں چھپتی رہتی ہے، وہ لاہور میں رہتا ہے، میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا کئی دن کا سفر کر کے سری نگر سے کشمیر سے لاہور آیا ہوں، صرف میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں، اور جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہی ہیں، وہ میری آنسو زاروں کے تار جو نکلے اور میری آنکھوں سے بے ساختہ رونا نکلا کہ آقا کی بارگاہ میں آپ کا یہ مقام، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا، آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو کہنے لگے مجھے تو کچھ نہیں میرے پاس، سمجھ نہیں آتی، کسی نے مجھے کہا تھا کہ اقبال کہ اگر اپنا اقبال بلند کرنا چاہتا ہے، اقبال کہتے ہیں نصیب کو، مقدر کو، اپنا اقبال بلند کرنا چاہتا ہے تو گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھ لے، گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ میں نے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا، پھر اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، میں کبوتر باز تھا، کبوتر اڑاتا تھا، کھلنڈرا تھا، زندگی من چاہی تھی، اور ایک درویش پیر رومی رحمت اللہ علیہ سے جب روحانی بیعت کی پھر وہ بھی چھوڑ دی۔ پھر اگلی بات فرمایا کہ کوئی کبوتر باز ہو، ہر کبوتر باز بلی کا دشمن ہوتا ہے، پوچھ لینا، ہوتا ہے، ہر کبوتر باز بلی کا دشمن ہوتا ہے۔ میری کئی کبوتر بلیاں کھا جاتی تھی، میں نے بلیوں کا احترام کیا، اکرام کیا، ان کی غذا خوراک کیا، میں نے کبھی بلی کو نہیں مارا، کبوتر بیمار ہوتے تھے ان کی خدمت کرتا تھا، میں اللہ کی بے زبان مخلوق غریبوں کی مدد کرتا تھا، شاید یہی میرا عمل تھا۔ بارگاہ میں پہنچا اور کسی نے مرنے کے بعد اقبال کو خواب میں دیکھا، اور یہ انارکلی میں ایک بزرگ ہیں خورشید صاحب، اب بھی زندہ ہیں، لاہور کے پہلے بہت بڑے بدماش ہوتے تھے، لاہور کے بہت بڑے بدماش تھے خورشید صاحب۔ انارکلی میں ایک مسجد ہے، چکوں والی مسجد،
اس میں ہوتے ہیں، اب بھی ہیں، بوڑھے ہیں، مہندی لگاتے ہیں داڑھی کو. میں ان سے کبھی کبھی ملنے جاتا ہوں تو مجھ سے ایک بات کہی عجیب و غریب. کہنے لگے سالانہ اجتماع تھا، نظام الدین سے کچھ درویش آئے، میں بھی وہاں تھا اور اس کی برکت سے میری اللہ نے زندگی بدلی. تو مجھے ایک نظام الدین کے بڑے بزرگ فرمایا میں علامہ اقبال کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے لے چلو. میں قبر میں چلا گیا، بہت دیر تک مراقب ہوئے اور پھر زاروں کے تار روتے رہے اور پھر اٹھے اور کہا چلو. میں نے کہا حضرت کیا تھا؟ فرمایا میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا اقبال کی بخشش 4 اشعار کی وجہ سے ہوئی. ہاں، نظام الدین کے بزرگ تھے، مراقب ہوئے اور مراقب ہونے کے بعد اقبال کی بخشش 4 اشعار تھے، بس وہ ہوئی. تو غنی اظہر تو عالم مم فقیر، یہ فارسی کے 4 اشعار ہیں. تو غنی، میں پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. تو غنی اظہر دو عالم مم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بقیر. ترجمہ سنے، عجیب و غریب ترجمہ اس کا. تو غنی اظہر دو عالم مم فقیر، مولا میں فقیر تو غنی، بس سادہ ترجمہ یہ ہے سارے عالم کا تو غنی ہے اور میں کون ہوں؟ کشکولی، فقیر، منگتا، بھکاری. تو غنی اظہر دو عالم مم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر. میں بڑے ہیلے جتن کروں گا بچنے بچانے کے، بڑی کوششیں کروں گا کہ میرا ترازو جھک جائے. او مقرؤ کتابیہ، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتابیہ، یہ ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آیا، یہ مجھے مل جائے. بڑے عذر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یعنی میں اگر کوئی میرا عذر نہ بھی ساتھ دیا، میرے گناہ اتنے غالب آ گئے کہ اللہ کہتا ہے نہ، پکڑو اس کو، خذو فغلو ثم الجحیم صلو، پکڑو گھسیٹو. اگر میرا کوئی عذر نہ بھی ہاتھ آیا، پھر آگے عجیب اشعار ہے. گر تمہیں بینی حسابم نام گزیر، میرا کوئی حساب ساتھ نہ دیا، پھر مولا پھر ایک میری درخواست ہے، تو نے فیصلہ کر ہی لیا ہے میرے حساب کتاب کرنے کا، میرے ترازو میں تولنے کا، ایک میری درخواست ہے. اب وہ درخواست سنیں ذرا غور سے. پھر میری ایک منت ہے، میرے آقا مدینے والے کی آنکھوں سے اوجھل کر کے میرا حساب کتاب لینا، کہیں میری وجہ سے میرے مدینے والے کو شرمندگی کا سامنا نہ ہو، میری وجہ سے میرا حبیب کوئی شرمندگی نہ ہو کہ میرا امتی تیرا یہ کردار اور تیرا یہ تیرا کریکٹر ہے، تیری یہ زندگی ہے. میں تجھے یہ حکم دے کے آیا تھا اور یہ زندگی دے کے آیا تھا، بس مجھے مدینے والے سے حیا آتی ہے کہ شرم آتی. از نگاہ مصطفیٰ، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، بس مولا ایک ندامت ہے اس میں، اصل میں استغفار ہے، ندامت ہے اس آخری مصرے میں فارسی کے شعر کے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، کہ مدینے والے کی نظر سے ایک طرف کر کے میرا حساب کر کے مجھے جہنم میں ڈال دینا، پر میری وجہ سے میرے مدینے والے کو شرمندگی اس کا سامنا نہ ہو. درود کے ساتھ اپنی زندگی کو سنوارے، مدینے والے کی محبت عشق اس کے ساتھ اپنی زندگی کے دن رات کو روشن کریں. میں بھی آپ بھی محتاج ہوں، اپنا سبق سناتا ہوں بیٹھ کے.
یہ زندگی کا ایک سبق ہے، یہ زندگی کا ایک سامان ہے، اس کے ساتھ گزاریں۔ کسی کے زہری روپ نکھار پہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں اس کا اندر کیسا، اس کا اندر کیسا، اس کا اندر کیسے ہو، اور رب چاہے ایک پل میں مغفرت کر دے۔ بس ایک آخری واقعہ سناتا ہوں، دعا کراتا ہوں۔ جمعے کا دن تھا، اعلان ہو رہا ہے، ایک پردیسی مسافر ہے، اس کا جنازہ ہے، آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، آخری جمعہ، اعلان ہو رہا ہے، جنازہ گاہ میں اس کا جنازہ ہوگا، سارے حضرات، ہر مسجد میں اعلان ہوا، لوگ چوک تر چوک تھے کہ پردیسی کا جو ہے وہ جنازہ ہے۔ کون پردیسی؟ بڑا جنازہ ہوا۔ کچھ لوگوں نے پوچھا وہاں کھڑے جنازے کے منتظمین، انتظام کرنے، یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلاں بندے کا۔ ہاں؟ اس کا؟ اس کا؟ وہ کون بندہ تھا؟ دنیا کا سارا عیب، ہر عیب اس کے اندر تھا، ہر عیب اس کے اندر۔ جمعرات کی صبح گیا دوستوں کے پاس کہ میں کل میرا جنازہ ہوگا، مر جاؤں گا، مجھے معلوم ایسے ہوتا ہے۔ اس کا نام تھا مراد حسین، لوگ اس کو مرادو کہتے تھے، نام تھا مراد حسین، لوگ مرادو کہتے تھے۔ مرادو تجھے کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا؟ دیوانہ ہو گیا؟ کل میرا کہنے لگے بس کھایا پیا، بخش معافی تلافی، یہ میرے کبوتر ہیں، کبوتر باز بھی تھا، یہ بیچ کے نا مجھے کفن دفن میرا خرچہ کر دینا، اور میرا ہے ہی کوئی نہیں، بس معافی تلافی۔ شام کو اور اپنے دوست سے کہا خیال کرنا، لوگوں سے نہ کہنا مرادو مر گیا ہے، کوئی میرے جنازے پہ نہیں آئے گا۔ ہاں، لوگوں کو کہنا کسی پردیسی کا جنازہ ہے، بہت سارے لوگ آ جائیں گے، روزے دار ہوں گے، شاید میری بخشش کا سامان ہو جائے، بہت سارے لوگ آ جائیں گے اور روزے دار ہوں گے، شاید میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ رات کو اکیلا چھوڑ کے گئے، صبح اس دوست کو فکر، دیکھا تو مراد مر گیا تھا۔ پتہ نہیں رات کے کس لمحے اس نے اللہ سے کیا راز و نیاز کیا ہوگا، کیا توبہ استغفار کی ہوگی، کیا رب کے ساتھ معاملے ہموار اور راستے کھولے ہوں گے، کیا رب سے کتنی صلح کی ہوگی اور رب سے کتنی باتیں کی ہوگی، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ صبح اعلان ہو رہا ہے سارے شہر میں کہ ایک پردیسی ہے، اس پردیسی کا جنازہ ہے۔ لوگ پردیسی کے جنازے پہ ٹوٹ پڑے، اور جب پردیسی کا پتہ چلا تو حیران ہو گئے۔ بڑا کریم ہے، وہ بہت کریم ہے، لیکن درود پاک پڑھنے والوں کے ساتھ اس کی کریمی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس کے فضل، اس کے کرم، اس کی عطا، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کی مغفرت، اس کی بخشش سیلاب کی طرح امڑ آتی ہے، بارش کی طرح برس پڑتی ہے، بادل کی طرح چھاؤں کر دیتی ہے، ٹھنڈی ہواؤں کی طرح دلوں کو ٹھنڈ اور منور کر دیتی ہے۔ زندگیوں میں درود سجائیں، درود کے ساتھ زندگی کے دن رات روشن بنائیں، اور درود و سلام کے ساتھ اپنے اکابر کی زندگی کو اٹھائیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا، جو لفظ اکابر کہے کے حوالے دیتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اپنے اکابر کی زندگی اٹھائیں، اور اپنے اکابر کی زندگی میں درود کے خزانے، درود پاک کے ذخیرے، اور درود پاک کے ساتھ ان کی ممانست، محبت، مروت، مودت، مرجعیت، اور ان کا انس، اور ان کے ساتھ عشق، یہ دیکھیں تو پتہ چلے گا ہم دور نکل گئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں، ہم سے بھول ہو چکی ہے۔ اب اس بھول کا ازالہ کرنا ہے، اب اس بھول کو چھوڑنا ہے، اور اس بھول کے بعد یاد دہانی درود پاک کی، اس سے زندگی کو روشن کرنا ہے۔ اللہ ہمیں خوشیاں، عزتیں، کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور درود کے ساتھ سچی محبت
اور سچا پیار عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج رات بعد نماز عشاء 8:45 بجے گلشن حلال ہال نے جامع مسجد بندر روڈ میں درس ہوگا۔ خواتین کے لیے علیحدہ پردے کا انتظام ہال نمبر 2 میں کیا گیا ہے، گلشن حلال جامع مسجد بندر روڈ پہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا کریم یا کریم، درود بھول گئے، تیرے مدینے والے کا عشق بھول گئے، سلام بھول گئے۔ یہ سندھ کی زرزمین تو اپنے سینے میں بڑے بڑی ہستیوں کو سموئے ہوئے ہے۔ ان سندھیوں کے مزاج میں اب بھی صحابہ کے مزاج کی خوشبو آتی ہے۔ مولا، اسی سندھ نے تو پورے بر صغیر کو ایمان دیا تھا، اسلام دیا تھا، مدینے والے کا نام دیا تھا۔ یہ سندھ ہی تو تھا جہاں سے صحابہ آئے تھے۔ مولا، یہ سندھ ہی تو تھا جہاں سے اماد الدین آیا جس کا نام محمد بن قاسم۔ یہ سندھ ہی تو تھا جس کے ذریعے سے خیر پھیلے تھی، اور سندھ ہی تو تھا اور ہے جس نے ہمیں کالی دیوی کے چرنوں سے نکالا۔ یہ سندھ ہی تو ہے جس نے ہمیں سومنات کے چکر لگوانے چھوڑ دیے، اور ہم سومنات سے نکل کے اللہ اکبر کی صدا میں آئے۔ سندھ ہی تو ہے جس نے سارے برے صغیر والوں کو تیرے مدینے والے کا نام بتایا کہ ان کا نام محمد ہے۔ مولا، اس سندھ کے احسانات اس سندھ کے احسانات ہیں مولا، ہم کہاں ادا کر سکے۔ بھلا ہو ان اچیاں دا جنہاں نیویاں نال نبھائی ہو۔ اے اللہ، درود سے محبت دے دے، درود السلام سے تعلق دے دے، درود السلام سے انس دے دے، درود السلام سے ممانست دے دے، ہمارے دل پہ، ہمارے قلب پہ، ہماری زبانوں پہ، ہمارے انداز پہ، ہمارے لب و لہجے پہ درود السلام جاری کر دے، ہمارے دن کو، ہمارے رات کو مدینے والے کے درود و سلام کے ساتھ رواں دواں کر دے۔ اے سخی آقا، ہمیں درود کی محبت سے محروم نہ فرما۔ اگر محروم ہو چکے ہیں، ہم رجوع کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہماری زبان پہ درود دے دے، ہماری زبان پہ سلام دے دے، ہماری زبان پہ مدینے والے کا نام دے دے، اور ہمارے دلوں پہ مدینے والے کا عشق کی مہر لگا دے، محبت کی مہر لگا دے، اور مدینے والے کا خاص وجدان عطا فرما، اور مدینے والی کی شفاعت عطا فرما، اس کی آل و اصحاب سے محبت عطا فرما، اولیاء کا ادب عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ سنی ساؤنڈ پنواکل عبد القدوس انداز 0300 31 47 381۔ کیا بات ہے،